رات خاصی بیت چکی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے سے مجھے جانا پڑ گیا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی عصیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 19 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا۔ اس کے متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہیں، کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا، جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مزار سے چند قدم دور امیر اللہ کھڑا دکھائی دیا۔ امیر اللہ کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بے حد دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ امیر اللہ! میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بے حد تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بے حد تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امیر اللہ کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے چھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے کہے لگا رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی ہو، میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا جو منظر دیکھا وہ خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے امیر اللہ آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور امیر اللہ کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں، لیکن میری آواز حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے اختیار میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات امیر اللہ سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور وہم ہوا ہے۔ مجھے وہم نہیں ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اسے بتایا۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں عصیب ہوتا ہے جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔
وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ آسیب حملہ کر دیتا ہے یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امیر اللہ نے کہا، ہاں ہاں، امیر اللہ سچ کہہ رہا ہے۔ یاسر بیچ میں بول پڑا، ہمارے پڑوسی مرزا ساجد کی لڑکی پر آسیب آ گیا تھا۔ آسیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ ممکن ہے آیا ہو، میں نے کہا۔ میں اسے اس وقت کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ امیر اللہ کو میں نے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ امیر اللہ کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ امیر اللہ کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ وہ میری بات کو ہنس کر ٹال کر ہاں ہاں ہوں کر کے رہ جاتا تھا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا تھا۔ اس دن اتفاق سے اپنے دوست جمال کے گھر گیا۔ اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ جمال نے DVD پر میرے پسندیدہ گانے لگا دیے۔ میں اور جمال گانے سننے میں اتنے مگن ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور میں اس وقت بری طرح چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور جمال سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہیں پایا اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، امیر اللہ ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ امیر اللہ ٹھہرو، میری بات سنو، میں نے بے ساختہ اسے پکارا، مگر امیر اللہ چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا کاندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ امیر اللہ، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا، امیر اللہ نے عجیب نظروں سے اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے بامشکل کانپتے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑا اور سوار ہو کر تیز رفتاری سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت میں بہت خوفزدہ تھا اور جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہ سو سکا تھا۔ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ نیند سے بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم گرم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی کر رہا تھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے، امی جان نے میرے بستر سے اٹھنے پر میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پاپوں سے ناشتہ کیا۔ بخار کی گولی گھر میں موجود تھی۔ کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ البتہ بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ امیر اللہ بھی 2 دن سے نہیں آ رہا ہے۔ میں اس رات کے واقعے سے
वैसे भी खौफजदा था, इसलिए मैंने अमीरुल्लाह के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया कि मैंने अमीरुल्लाह को किस हालत में कब्रिस्तान से निकलते देखा था। इस वाक़ये को 2 माह गुजर गए थे, लेकिन अमीरुल्लाह कॉलेज नहीं आया और ना ही मेरी हिम्मत हुई कि उससे मुलाकात करने घर जाऊं और पूछूं कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन सरे राह अमीरुल्लाह के छोटे भाई इमरान से मुलाकात हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्यों भाई इमरान, तुम्हारा भाई कॉलेज नहीं आ रहा है, खैरियत तो है? अमीरुल्लाह भाई की 2 माह से तबीयत खराब है, वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए हैं। इस कहानी का दूसरा हिस्सा मुलाहिजा करने के लिए आज ही हमारे इस चैनल कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।